السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 شوال پیر والا دن ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو بھی ماں بہن بزرگ بھائی اس وظیفے کو پیر والے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی آج کے دن میں یہ کر لے گا، اللہ رب العزت ساری زندگی کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ رب کریم کی ذات رزق کی تمام پریشانیاں اس کی زندگی سے ختم کر دیں گے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر بندہ ہی پیسہ چاہتا ہے، جس پیسے کے ذریعے اس کے گھر کے تمام حالات بہتر ہو جائیں، وہ زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے، وہ اطمینان والی خوشحالی والی زندگی گزار سکے۔ تو آج پیر والے دن ایسا زبردست وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کو مال ملے گا، بلکہ آپ کی تمام پریشانیاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے غموں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ وہ آپ کی پریشانی چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو تو انشاءاللہ آج پیر والے دن یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے کاروبار کی، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں کئی سالوں کے ساتھ، آپ کا بیٹا کر رہا ہے، آپ کا اگر آپ عورت ہیں آپ کا خامد کر رہا ہے، آپ کا بھائی کر رہا ہے، آپ کا ہسبینڈ کر رہا ہے، لیکن اس کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی، بلکہ آئے دن کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پیر والے دن جو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے پر کر لے گا یا کسی کے لیے کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے کاروبار کو دنوں میں چمکا دیں گے۔ اگر آپ کے کسی نے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، جی فلاں نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، کماتے ہم ہیں لے جاتے لوگ ہیں۔ تو کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے پیسے لے جانے والا، فراڈ کرنے والا مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دے؟ تو آج کا پیر کے دن کا یہ وظیفہ، بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو آپ کے پیسے دبا کر بھاگ چکا تھا وہ آپ کے پیسے لوٹانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسے ہی کاروبار کے حوالے سے اگر آپ کے پاس ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ من پسند جاب چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں اور اچھی سیلری بھی چاہتے ہیں، تو آج پیر والے دن تھوڑا سا وقت نکال کے یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے جاب کی آفر آئیں گی اور آپ کی من پسند سیلری کے ساتھ آپ کو کال کی جائے گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے سوچنے پر کہ کون سی کمپنی کو جوائن کیا جائے، کہاں پر کام کے لیے جایا جائے۔ یہ وظیفہ ہر طرح کے رزق کی تنگی کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی آج کا یہ وظیفہ، پیر والے دن کا وظیفہ، پیر والا دن ویسے ہی اللہ والو ایسا بابرکت دن ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تفصیلاً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنی اولاد کے لیے کر لیا تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، یا ہماری اولاد اب بڑی ہونے کے بعد صرف بیویوں کی اطاعت فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، والدین کا حال نہیں پوچھتی، یا بچے چھوٹے ہیں وہ ضدی ہیں، نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے، یا پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، تو آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی نافرمان سے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ایسے ہی آپ کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ساس بہو کا آپس میں معاملہ چلتا رہتا ہے، ایسے ہی اور عورتوں کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، مردوں میں سے کسی کی لڑائی ہے، اور آپ اس لڑائی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان مقدموں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور دشمن کو آپ مغلوب کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ہتھیار کو استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی کے دروازے پر گئے ہوئے، بغیر پیسے لگائے ہوئے، تو آج کا یہ وظیفہ تمام قسم کے دشمنی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ جس کے ساتھ بھی آپ کی دشمنی ہے، جس نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے، تنگ کیا ہے، انشاءاللہ العظیم یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جو آپ کی جتنی مخالفت کرتا تھا، اس وظیفے کے کرنے کے بعد
وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، سحر کر دیا، ہمارے کاروبار میں بندش آ گئی، ہماری شادی میں بندش آ گئی۔ انشاءاللہ ہر طرح کے جادو ٹونے کا توڑ بھی آج کے وظیفے میں موجود ہے۔ جو مائیں بہنیں اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بزرگ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتے ہی نہیں ہو رہے، بچیاں جوان ہو گئی، بڑھاپے کی طرف جا رہی ہیں، بچیوں کے اچھے نصیب ہی نہیں کھل رہے، تو انشاءاللہ یہ آج کا وظیفہ تمام دکھیاری ماں بہنوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لینے کی دیر ہے۔ رب کی ذات تمام قسم کی رشتوں کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے غم سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس زندگی کے اندر نہ تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں رزق کی وجہ سے، نہ کسی کی منت سماجت کریں اپنے کسی کام کی وجہ سے، بلکہ آپ کی زندگی میں ہر آنے والا دن کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے، آپ کی زندگی کا ہر دن وہ کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ وہ دن آپ کا گزرے، آپ کے دن میں آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے، وہ کام جو کئی سالوں سے نہ ہو سکے، انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کے تمام کام صبح پڑھیں تو شام تک، شام کو پڑھیں تو صبح تک، انشاءاللہ رب کریم کی ذات آپ کے تمام کاموں کو پورا کر دے گی۔ آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے اس چینل پر آئے ہیں اور آپ نے کسی بھی پریشانی کو لے کر میرے چینل پر آئے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اسے سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا۔ سبسکرائب کا میں اپنی ہر ویڈیو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے، اس میں آپ لوگوں کا کتنا فائدہ ہے، نقصان تو کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ آپ کی ڈیلی بیسس کی ہر روز کی پریشانی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے وظائف کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ، تو آپ اپنے اللہ کی طاقت کے ساتھ، روحانی وظائف کے ساتھ، ہر روز کے وظیفے کے ساتھ اپنی ہر روز کی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں، اپنے ہر روز کے مسائل اللہ رب العزت سے حل کروا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفے کے اندر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے صحیح دھیان اور یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ تصور کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میری تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے، میرا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، میرا اللہ مجھے تمام غموں سے نجات دینے والا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب تک صحیح یقین نہیں ہوگا تو آپ آج کا نہیں لاکھ دن بھی وظیفہ کرتے رہیں، ہزاروں کی تعداد میں وظیفے کرتے رہیں، آپ کو کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ صحیح یقین کے ساتھ آپ ایک لفظ بھی پڑھ لیں گے تو اللہ کی ذات اس لفظ کی برکت سے آپ کی زندگی کے سارے کام سنوار دیں گے۔ چاہے جائے کہ اتنا پاورفل وظیفہ پڑھے اور فائدہ نہ ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح یقین کے ساتھ آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کے شروع میں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لے، لیکن نماز والا درود شریف اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، وظیفے کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وظیفے کی طاقت اور پاور اور نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، نماز والا درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ اب اللہ رب العزت کے غیبی خزانے آپ لوگوں کے سامنے کھل چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھو نا، آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے کچھ خریدنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے بازار گئے اور چکر لگا کر آ گئے، کچھ خریدا نہیں اور کچھ خریدنے کا ذہن نہیں تھا، بلکہ آپ گھر سے ایک ذہن لے کر جاتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، پھر فلاں چیز مطلوبہ چیز کی دکان پر آپ جا کر وہ خرید کر لے آتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے وظیفہ جس مقصد کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے تو کاروبار کی نیت کریں،
شادی کے لیے کرنا ہے تو شادی کی نیت کریں، اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے اولاد کی فرما برداری کی نیت کر لیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہونے کی نیت کر لیں، دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کر لیں، من پسند نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو من پسند نوکری کی نیت کر کے بیٹھیں۔ الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں لے کر بیٹھنا ہے۔ نیت لے کر بیٹھیں گے تو پھر نیت کو کہتے ہیں نا پھل لگتا ہے، نیت لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی وہ حاجت ضرورت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی تو پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آج کے پیر والے دن کا زبردست اور پاورفل وظیفہ، آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو کا مطلب آپ کو سمجھ ہوگا چاہے نہ ہو، اور اس کا معنی بھی بہت آسان ہے کہ اے رحم کرنے والے، لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ جس حاجت کو ذہن میں لے کر نیت کر کے بیٹھے ہیں تو یا رحمانو کے ساتھ آپ کی اللہ رب العزت رحم کر دے گا، آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا، کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر یا رحمانو کے صدقے سے رحم کر دیتا ہے پھر اس کی کوئی حاجت کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو آپ نے یا رحمانو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمان یا رحمانو یا رحمان، آپ نے اپنے انداز سے یا رحمانو کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی یا رحمانو 21 بار پڑھ لیا تو ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کے وظائف تو ویسے آپ نے بڑے سنے ہوں گے اور بڑی تعداد میں سنے ہوں گے، لیکن آج سورۃ الکوثر یا رحمان کے ساتھ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، کیونکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ صحیح یقین کے ساتھ ایک لفظ بھی آپ پڑھ لیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کے ہر مقصد میں کامیاب کر دے گی۔ تو آپ نے یا رحمانو کے پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر کو ایک بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ رب کی بے نیازی کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ الصمد کی آپ نے پوری ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ الصمد جتنے بھی لوگوں کو آج تک مال ملا ہے، گھر ملا ہے، کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، اولاد ملی ہے، فرما بردار ملی ہے، دشمن سے نجات ملی ہے، غموں سے نجات ملی ہے، پریشانیوں سے نجات ملی ہے، خوشیوں بھری زندگی ملی ہے، تو وہ اللہ الصمد کا صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ الصمد کی تسبیح کو اپنے پورے یقین اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی تمام حاجات کو لے کر کرنا ہے۔ پوری تسبیح کر لی، اب پھر ایک دفعہ دروشی پڑھ لیا۔ یا رحمانو 21 بار، سورۃ کوثر 1 بار، اللہ الصمد کی پوری تسبیح، اول آخر ایک ایک مرتبہ دروشی، وظیفہ مکمل۔ اب وظیفے کی شرط کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ وظیفے کی شرط کیا ہے کہ آپ نے رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، اپنے تمام گناہوں پر توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ والو کتنا بڑا وظیفہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے انوار اس سے کیوں نہ ہو، جب تک گناہوں کے ساتھ وظیفہ کریں گے، توبہ کیے بغیر وظیفہ کریں گے، اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب توبہ کر لی، توبہ کے ساتھ رب کی ذات ڈائریکٹ راضی ہو گئی اور رب کے خزانے آپ کے سامنے کھل گئے۔ اب رب کے کمالات معجزات کو دیکھنے کا وقت ہے، رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اپنے دامن کو پھیلا دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جو بات مانگیں گے، جو چیز مانگیں گے، منہ سے جو نکلے گا رب کریم کی ذات پورا فرما دیں گے۔ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔